تو سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ رہنما ایم کیو پاکستان مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے۔ بتائیے گا 10 سال سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو اور شاہ محمود قریشی کو، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ ہلو جی آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی یقیناً جو آج کی جو کورٹ ہے اس کے اوپر تو ایک اعتماد ہے اور جو ہے وہ ایک یقین ہے، تو ہم عدلیہ کے فیصلے کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور اس نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور جس طرح سے اس سائفر کے معاملے میں ملک کی بدنامی ہوئی ہے، وہ تو ہوئی ہے نا ملک کی بدنامی، اس میں تو ملک کا مذاق اڑا ہے نا کہ آج تک کوئی بھی پریمیئر آف دا کنٹری اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کو اس طرح سے اس کو مذاق نہیں بنایا ہوگا اپنی سیاست کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے، اور یہ نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ پھر سب کے لیے یہ فری فال آل ہوتا۔ تو سپریم کورٹ نے اگر عدالتوں نے یہ دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تمام ڈیٹیلز ہوں گی اور تمام کانٹینٹ ہوگا۔ جی مصطفیٰ صاحب، سیاسی طور پہ اس کی کیا امپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ انتخابات سے پہلے؟ سیاسی طور پر یہ تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی بری خبر ہے، اور ویسے ہی جو ہے وہ ان کے یہاں ابھی بہت مشکل سے کوئی اچھی خبر مل رہی ہے، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کے لیڈر کو اگر یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور یہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جولٹ ہے، اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اس پہ حال قریب میں تو اس سے نکلتی بھی نظر نہیں آ رہی مجھے۔ اور مصطفیٰ صاحب، یہ جب فیصلہ آیا ہے تو اب اس کا آپ لانگر رن میں پارٹی مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے یہ ایک جماعت پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے رزلٹ کے بعد جو ہے وہ بہت بڑے فیصلے ہونے ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پہ سیٹل ہونی ہیں۔ تو پی ٹی آئی تو پتہ چل گیا کہ عمران خان تھے تو پی ٹی آئی تھی اور لوگ جڑے ہوئے تھے، اور جو پوری لیڈرشپ شاید ہی کوئی پارٹی ایسی ہو کہ اس طرح سے لیڈرشپ بالکل ہلکی سی جو ہے وہ ہوا چلی ہے، گرم ہوا چلی ہے، اور پوری لیڈرشپ جو ہے وہ فارغ ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے پارٹی جو کہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں سروائیو کرنے والی پارٹی، اچھے ٹائم کے لیے جہاں پر ہر چیز جو ہے وہ آپ کی صحیح غلط کریں، جو بھی کریں آپ کی فیور میں چل رہی ہو، اس طرح کی پارٹی تھی، اور جو ٹائم جو چینج ہوا تو پارٹی ختم ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے پاکستان کے انوائرمنٹ میں سروائیو ہونا۔ اور مصطفیٰ صاحب، آخری بات یہ بتا دیجیے گا کہ اس سچویشن سے وے آؤٹ کیا دیکھتے ہیں آپ پی ٹی آئی کے لیے؟ آئی تھنک کہ ان کو اب اپنی تمام جو ہے وہ تمام تر جو ان کے نارمز ہیں نا، کہ لوگوں سے یہ ذہن میں رکھنا کہ یہی صحیح ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ دوسرے سارے چور ہیں، یہ ذہن میں رکھنا کہ بھائی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے، آپ کو اگر صحیح کام کرنے کے لیے روک رہی ہے آپ کو، تو اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ خراب ہے۔ اس ذہنیت کو چینج کرنا پڑے گا، اور اس ذہنیت کو چینج کر کے اپنی گراس روٹ لیول پہ اپنے آپ کو لوگوں سے کنیکٹ کرنا پڑے گا، اور ریئل ورلڈ میں واپس آنا پڑے گا، اور پاکستان کے نارمز کے ساتھ۔ اور میں کہتا ہوں جھوٹ کم بولنا پڑے گا۔ دیکھیں، آپ آئیڈیلسٹک اگر پالیٹکس کر کے آپ اگر بیان دے دیتے ہیں کہ آپ کروڑوں نوکری دے دیں گے، 50 لاکھ گھر دے دیں گے، اور آپ کو پتا ہے آپ دے نہیں سکتے، تو آپ کو یہ ہونٹ کرے گا نا کل کو، آپ کو پھر یو ٹرن لینا پڑے گا، پھر آپ یو ٹرن کو جائز قرار دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ان ساری غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پلیز ابھی بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا، پی ٹی آئی کا ختم ہونا پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سروائیو کرے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ایئر وائس سے گفتگو کرنے کے لیے۔